جی السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہر اتوار دن کے 2 بجے آپ منتظر ہوتے ہیں ہمارے شو کے، اور ہم منتظر ہوتے ہیں آپ سے ملاقات کے. تو ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زاہد. اور میں ہوں ڈاکٹر زارا. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج موسم بہت اچھا ہے فار اے چینج. آج ایک بڑی پیاری سی باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی جب میں نیو یارک کی طرف آ رہی تھی، اور آج ٹریول بھی میرا اچھا رہا. تو آج ہمارا ٹاپک زاہد، ہم نے پچھلی دفعہ ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آئیں گے، شادی اور اس کے مسائل. آج ہمارے میڈیکل کالز آپ کیجئے گا، لیکن کوشش کریں کہ اگر ٹاپک سے ریلیونٹ کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. آپ کے جتنے بھی کالز ہوں گے ہم ریسیو کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم بہت اپالوجائز کرتے ہیں. تو ہم نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا، کیونکہ یاد ہے جب ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی تو اتنی جی بے میرا خیال شمار ہے کالز ایک آئی تھیں. ایپیسوڈ پہلے جو تھا جی، ہمارا، اس سے پہلے والا، دو ویک پہلے جو 2 ویک بات ہو پہلے. رہی تھی ہماری، اسی موضوع کو ہم نے آج کنٹینیو کرنا ہے. اور وہ 15 منٹ کے اندر ہمیں اتنی بے شمار کالز آئی تھیں جس کا ہم جواب بھی نہیں دے سکے تھے، بالکل. اور ہم اپنے آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سک رہے تھے کہ ہم یہ بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ کچھ کویسچنس کرنا چاہ رہے تھے، کچھ خواتین کی کال آئی تھیں اور کچھ غصے ہو رہے تھے، کچھ خوش تھے. تو ظاہر دیکھیں یہ ایک بہت میڈیکل ایشوز تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک سوشل ایشو جو ہماری جسمانی بیماریوں کے علاوہ جو ہماری ذہنی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ہماری ایک ہیپیلی میرڈ لائف بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے، آپسی تعلقات کا کسی بھی ہیومن لیول پہ، جو کسی بھی لیول پہ اگر ہم ہیومن ریلیشن شپس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری فزیکل ہیلتھ کو، ایموشنل ہیلتھ کو خراب کر سکتی ہے. تو اس لیے شادی اور اس کے جو مسائل ہیں اس ویری امپورٹنٹ. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا پتہ ہے آپ کو جو ہے نا، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب تصور ہے کہ ہم محبت، جو پیار ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ایک دلی لگاؤ ہے، اس کو عمومی انداز میں بڑا اس کو نیگیٹیولی لیا جاتا ہے ہمارے کلچر میں، اور ایون یہاں پہ بھی رہنے کے بعد. جبکہ یہی چیز شاعری میں، ایکسپریشن میں بڑا اس کو پازیٹیولی ایکسپریس کیا جاتا ہے. لیکن یہ پتہ لگے کہ کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو لوگ اس کو ایک نیگیٹو ٹون میں دیکھتے آپ کا ہیں. خیال ہے آج کل کے زمانے میں بھی، آج کل تو لوگ اتنے لبرل ہو گئے ہیں، اب تو وہ کہتے ہیں ہاں جاؤ اپنی مرضی کی شادی کر لو. وہ مرضی کی شادی تو کر لو، محبت کے بارے میں جو ہے نا کوئی اتنا کوئی خاص طور پہ وہ نہیں ہوتا. مطلب محبت کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. محبت ہوتی کیا؟ آپ کس کے محبت کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو جو ہے نا محبت کے بارے میں جو کہا ہے ہمارے امجد اسلام امجد نے، ان کی ایک چھوٹی سی چیز سناتا ہوں، آپ کو پتہ لگے گا شاعری کہ میں بیان کریں. جی یہ دیکھیں آپ. پہلے آپ یہ سنیں، یہ گانا سنیں، مجھے بہت فیوریٹ ہے آج کل. میرا بھی فیوریٹ ہے. جی تو یہ جو دیکھیں آپ اس میں جو ہے، یہاں پہ بھی شکایات ہیں اس گانے میں، اگر آپ اس گانے کو پورا سنیں تو. ماں کے جو تیکھے بول ہیں وہ بڑے دل کو جا کے اثر کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے ماں کے تیکھے بول جو ہے نا وہ بڑا رکھنا ڈالتے ہیں ریلیشن شپ میں. ہم لوگ بات کریں گے اس پہ، لیکن میں امجد اسلام امجد کے یہ 2-3 چیزیں آپ کو سامنے سنا دوں. محبت آپ نے پوچھا کیا ہے. محبت سے خرد مندی اگر مشروط ہوتی تو نہ مجنو دشت میں جاتا، نہ کوئی کوہ کن عشرت گہے خسرو سجانے کو کوئی تیشہ اٹھاتا، اور نہ کوئی سوہنی کچے گھڑے پہ پار کرتی چڑھتے دریا کو. نہ تم برباد کرتے اس طرح میری تمنا کو، نہ میں الزام دیتا اپنی ناکامی پہ دنیا کو. محبت سے خرد مندی اگر مشروط ہوتی تو عقل اور خرد کا تعلق جو ہے نا محبت سے نہیں، یہ ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جو بیچ میں جو وہ آ جاتے نا بیریئرز. نہیں دیکھیں زاہد، میرا خیال ہے کہ محبت ہو جاتی ہے ان دا ہمارے بگننگ. دیکھیں ابھی ہم نے شروع کیا اور شو، اور آج کالیں آ رہی ہیں ہمارے سوشل ایشوز پہ. ہماری پہلی کال آ گئی ہو ہے. سکتا ہے وہ جی میڈیکل. ویلکم ٹو دا شو. جی فرمائیے. جی جی میرے پاؤں جو ہے درد کرتے ہیں. جی آپ سے ہماری بات پچھلے شو پہ ہوئی تھی. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی دوائی بتائیں مہربانی کر کے. دیکھیں ہم دوائی جو ہے آپ کو سجیسٹ کی تھی 2-3، آپ کو لیریکا اور اس کے علاوہ نیورانٹن
اور ہماری جو ڈاکٹر صاحبہ تھی آپ وہ پچھلا شو دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے تو اس میں انہوں نے ساری بتائی تھی. یہ لریکا جو ہے یہ مجھے فائدہ دے گا؟ مجھے وہ مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے کوئی بہت سارے سائڈ افیکٹ نہ ہو. نہیں آپ ڈریں نہیں, آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کیونکہ پرسکرپشن جو ہوتی ہے وہ وہی دے گی. جی ڈاکٹر صاحب میں نے فٹ ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے کہ یہ لیریکم میں کھا لوں. ہاں بالکل, آپ اگر وہ آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں تو یقیناً وہ ساری آپ کی پوری ہسٹری کو سامنے رکھ کے وہ آپ کو دیں گے تو آپ ضرور کھائیے. جی اچھا جی. اور مطلب یہ کہ وہ لگانے کے لیے درد کو کم کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے بات تو کر لی ہے. آپ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو شوگر بھی تھی نا, ان کو ڈائبٹیز تھی, تو مطلب یہ کہ احتیاط کے طور پر میں وہ کیا کہتے ہیں میٹفارمین کھاتا ہوں. جی تو آپ وہ سارا برقرار رکھیں. آپ کو لرکا, نیورانٹن, یہ ساری چیزیں ہیلپ کریں گی. پین میڈیسنز تو کافی زیادہ ہوتی ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں, یہ ساری پرسکرپشن ہوتی ہیں. ہم اگر آپ کو بتائیں گے بھی, لیکن آپ ماشاءاللہ جو ہے جنتی انسان ہے, آپ مجھے بتائیں کہ پین کلر جو ہے کون سا کھاؤں؟ پین کلر کہہ رہے ہیں, اتنے سارے ہیں, وہ تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحبہ سے مشورہ کریں, وہی آپ کو دیں گے, کیونکہ پرسکرپشن والی میڈیسن ہم بتا سکتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے. پرسکرپشن ویسے تو ٹائلینول ایڈول وغیرہ ہے. بہت شکریہ کال کا. لیکن یہ پاؤں جو میرے سڑتے ہیں اس کے لیے کیا کروں؟ آپ کو بتایا نیورانٹن, لرکا وغیرہ ساری چیزیں ہم. نیورانٹن تو میں کھاتا ہوں نا جی, گیباپینٹین. اچھا چلیں آپ ایسے کریں, آپ جو ہے نا ہم آپ کو کنٹرول روم میں نمبر لے کے آپ اپنا لینتھی نمبر دیتے ہیں, ہم ڈسکشن آپ آپ سے سے بعد بعد میں میں بات کر لیں کرتے ہیں اس موضوع پہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا تو زاہد ہم آپ سے بات کر رہے تھے شادی کی, ٹھیک ہے. مجھے بس یہ جو ہے نا شادی تو ہو جاتی ہے, شادی کے بعد جو اس کو نبھانا ہوتا ہے, اور آج کل جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ چل رہا ہے طلاق کا. طلاق یہاں پہ بھی نہیں, صرف پاکستان میں بھی اس کا ریٹ بہت ہائی جا رہا ہے. میں اس کا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی مجھے نمبر مل جائے, تو کوئی ایسا مجھے صحیح ڈیورس ریٹ نہیں, سٹیٹس نہیں ہوتے. اور بہت زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ بھئی اگر کوئی طلاق کا نام لانا بھی جو ہوتا تھا اس کو اتنا مشکل سمجھا جاتا تھا, یا خاندان میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو بہت بری سمجھی جاتی تھی. اور اگر انسان کا ریلیشن شپ بہت خراب بھی ہے تو وہ طلاق کا لفظ جو ہوتا تھا, ویسے تو اسلام میں بھی طلاق بہت ناپسندیدہ افعال میں سے ایک فعل ہے, لیکن آج کل جو ہے وہ ایک بڑی کامن چیز ہو گئی ہے. ہم کیا ایسا غلط کر رہے ہیں کہ طلاق کو ہم برا سمجھ ہی نہیں رہے. آپ ایک ایکسٹریم کیس تو چھوڑ دیں نا, جہاں پہ آدمی بہت خراب ہے, کرپٹ ہے, یا کوئی بہت ہی ویلڈ ریزن ہے کہ آپ ایک ایسا فیل کرنے پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں. لیکن عام گھروں میں, مڈل کلاس میں, جہاں پہ اتنا برا سمجھا جاتا تھا, چھوٹے چھوٹے مسائل جو آپ سیٹل کر سکتے ہیں آپس میں کمیونیکیشن سے, گھر کی انوالومنٹ سے, وہاں پہ بھی اب مائیں کہہ دیتی ہیں لڑکی کو ہمارے گھر چھوڑ جاؤ جی, ہم نے نہیں بسنا. لڑکی کہہ دیتی ہے جی ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو, میں نے نہیں کرنا, تمہارے ساتھ گزارا نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے یہ ایک بڑی ویسٹرنائزیشن کی جو ہوا چلی ہوئی ہے اس کا اثر بھی تو ہے. لیکن میرے خیال میں ایجوکیشن اور فائنینشیل انڈیپینڈنس جو یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف تو آپ کو جو ہے وہ ہونا چاہیے ایجوکیٹڈ, اور آپ کی جو ہے پروفیشنل لائف بھی ہونی چاہیے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. لیکن دوسری طرف وہ جو انڈیپینڈنس آ جاتی ہے, دیکھیں ہماری جو مائیں اور ہماری دادیاں کی جو جنریشن تھی اس وقت ایجوکیشن اتنی کامن نہیں تھی, لیکن وہ لوگ جو تھے جہاں دیدہ تھے, ان لوگوں کی جو ہے سوچ سمجھ فہم بہت فیملی اورینٹڈ تھی. آج کل کے دور میں یہ چیز بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ جب لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں فائنینشلی خاص طور پہ, تو ان کے اندر یہ معاملہ. ہمارے پاس جو ہے کال آ رہی ہے, اچھا کال لیتے ہیں پھر ہم یہ بات کرتے ہیں. بات کرتے رہتے ہیں ہم. جی نبیلہ, ویلکم ٹو دا شو فرام لاس اینجلس. السلام علیکم نبیلہ. ہیلو السلام علیکم نبیلہ. وعلیکم السلام. میں جی وہی نبیلہ بول رہی ہوں جو آپ سے پہلے میں نے بات کی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا 2-3 جی آپ بتائیں. میرے خیال دو شوز پہلے وہ جو نبیلہ تھی نا, میں لاس اینجلس سے بول رہی ہوں. جی میں وہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ادھر جو کہ لڑکیاں آتی ہیں نا شادی کرا کے, یہ جو ادھر ہوتی ہیں سسیں اور نندے ہیں, اور اچھا تھرڈ پارٹی انوالومنٹ, وہ بہت زیادہ خرابی کرتی ہیں ادھر. اچھا
ٹھیک ہے. मुझको इतना परेशान इन लोगों ने हाँ, किया हमें कि आपकी कॉल बहुत अच्छी तरह याद है. आप आखिरी कॉलर थी हमारी. हम आपका मसले को जी, डिस्कस मैं करते हैं. वो आज आपने वो टॉपिक की शादी वाला फिर छेड़ दिया, तो मैंने कहा चलो आज वो मेरी सास भी घर पे नहीं थी, वो अब मेरी ननान के घर गई हुई है. अच्छा, तो मैंने कहा चलो आज दिल की बातें कर ही लेते हैं. आपने हमें हमारे उस सवाल का जवाब नहीं दिया था कि पूछी थी डॉक्टर साहब कि आपकी शादी को कितना अरसा हो मेरी गया. शादी को कितना केयर हुआ डॉक्टर साहब, अभी तो 3 साल हुए हैं. कोई इतनी लंबी अच्छा। शादी कब हुई है? 3 तो साल हुए तो हैं. आपके बच्चे हैं? मेरा 2 बच्चे हैं, 3 साल में 2 छोटे छोटे बच्चे. बच्चे. तो मैं ये आपको बात बताऊं कि ये इधर से जब से आई हूँ ऐसे हैं कि मैं इनकी ऐसे एक नौकरानी पाकिस्तान से इधर आ गई हूँ अच्छा, ना. ठीक है. आप बताएं आपका अपने हस्बैंड के साथ. इनके घर के काम करती हूँ. ठीक है, समझ आ गई. सास जो है वो हर वक्त बुड़ ठीक है. करती रहती है. नबीला, इतनी तंग आ गई हूँ कि ठीक है. मैंने अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान में बोला कि मैं वापस आ अच्छा रही हूँ. नबीला, आप ये अच्छा, ये बताएं. देखें मेरी आप बात सुने. जी, आप डॉक्टर ये साहब लोग इधर मैं अकेली नहीं हूँ. मैं इधर लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी कम्युनिटी में आपको 10 लड़कियों से मिला सकती हूँ जिनका ये इतनी सूरत हालात है. परेशान है यहाँ पे. ठीक है. मैं कहती हूँ कि इधर वो आपने गाना नहीं सुना कि मैंने सास कुटनी शतूता हूँ ले. अच्छा, ठीक है. मैं तो अगर मेरा बात आप चले तो मैं नबीला तो एक शतूता हूँ. मिनट समझ आ गई कि आपका इन लॉज और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत है. नबीला, आप ये बताएं कि आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसा है और उसके साथ वो जी कम्युनिकेशन. हस्बैंड क्या है, वो तो अपनी माँ का गलूरा है. वो जो पपट समझ आ गई. ठीक है, वो पपट चले है. बहुत बहुत शुक्रिया वो नबीला. देखे, हम मैंने आपका उसको कहा आपके- कि माम को इधर देखे गवर्नमेंट से वो पैसे लेते, मैंने कहा इसको अपार्टमेंट में एक ले देते हैं, अलहदा रह लेते हैं. आपकी बात समझ आई है. आप आप इस पे इत्मीनान से हम इसी हम पे इस बात पे करें. रोशनी. ठीक है. हम इस आप- पे कटापा ये इधर ये- फुटकटापा भी ठीक हो है. जाता है, पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, सब कुछ कुटकटापा भी है. अपने ठीक है. मैं नबीला, कहता हूं आप कि इधर हमें जी। इधर जब वो लाल मुंह वाले ट्रक आए थे ना तो फिर सारे डर गए थे. मैंने भी इधर एक दफा 911 अच्छा, कॉल ठीक- किया था. ठीक है. आप इत्मीनान सही. से फोन आप रखें. हमें जब बोलने वो देंगे. काली गाड़ियां ऊपर बत्तियां अच्छा चलें, ठीक है नबीला. चले हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया नबीला. आपके मामले के ऊपर हम लाइट डालते हैं, पूरा लैंप जी। डाल देंगे. आप बात तो करने दें हमें. चलिए यहाँ से बात करते हैं. जाहिद, ये इनका देखिए, मसला ये थर्ड एक पार्टी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट. वजह थी आज का शो करने की जी। कि ऐसी मैं खुद जानता हूँ मुख्तलिफ सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग. सोल्यूशन बताएं मुझे आप. सोल्यूशन ये मसला है हमारा, उनका मसला है कि जी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट. मेरा ख्याल है ये दो धारी तलवार है. आप ये देखें कि बहुत सारे यंगस्टर्स और जवान लोग जो मैरिज करते हैं और जिनके पास अगर कभी ये सहूलत या ये लग्जरी नहीं होती कि वो माँ बाप आके इंटरवीन करें जब उनके आपस में मसाइल हो रहे होते हैं. कभी कभी बुजुर्ग जो होते हैं इंटरवीन करके तलाक होने को रोक सकते हैं बर वक्त काम करके, और कभी कभी उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो तलाक का सबब बन सकते हैं. तो ये दो धारी तलवार है, इसके बारे में बताएं. इसके अंदर जो चीज़ बात हम कर रहे थे ना इन खातून की, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जहाँ पे लड़के जो यहाँ पे हैं वो जाते हैं पाकिस्तान, शादियाँ करके आते हैं. कोई उसमें मोहब्बत ही की बात कर रहे थे कि जो आपस में अगर कोई वो दिल का जोड़ नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, तो वो फिर वो माँ बाप के लिए एक नौकरानी ही की सूरत रह जाती है. मैं डॉक्टरों को जानता हूँ, मैं ऐसी पढ़ी लिखी ख़वातीन को जानता हूँ, मैं बहुत कम एजुकेटेड लोगों को जानता हूँ कि जिनको एक किस्म का घर में कैदी बना के रख दिया जाता है इस मुल्क के अंदर. अच्छा, पाकिस्तान से वो बड़े सुहाने ख्वाबों के साथ labor. चलती हैं कि जो है हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे एक आज़ाद ज़िंदगी होगी. वो जो गाना था ना, चल चलिए दुनिया दियो नुकरे, अच्छा। जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे, वो बंदा ना बंदे दी ज़ात जो है वो तो एक ख्याली ख्वाब रह जाता है. यहाँ पे आते कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ, सफाई करो, क्योंकि नौकर यहाँ पे होते नहीं. जब आपकी शादी हो जाती है तो आप जब एक नए घर में जाते हैं तो वहाँ के जो घर का माहौल होता है उसके अंदर आपने अपने आप को ढालना होता है. ठीक है जाहिद, लेकिन वो घर का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो है वो सिर्फ एक नौकरानी के तौर पर ट्रीट किया जाए. बिल्कुल गलत बात है. वो बंदे जो हैं उनको चाहिए कि वो अपनी स्पाइन में ज़रा वो पैदा करें, एक स्पाइन पैदा करें अपनी, ज़रा अपना रोल समझें, माँ बाप को माँ बाप की जगह रखें, अपनी बीवियों को बीवियों की जगह रखें, तभी जाके मामला. जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर आती है और अपने इन लॉज के पास आकर रहती है, और अगर ख़ासतौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अभी तो देखें अगर आपका लव मैरिज नहीं है, और जो ज़्यादातर नहीं भी होती लेकिन अब तो खैर कॉमन हो रही है, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पहले से हस्बैंड के साथ, तो पहले तो 1 साल 2 साल 3 साल आपको अपने हस्बैंड और अपने अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करने, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने, कम्युनिकेशन, एक दूसरे की समझ और फहम को टाइम लग जाता है ना जाहिद. हम कॉल ले लें.
اچھا ٹھیک ہے, کال لے لیتے ہیں. میرے نام کی ایک منٹ بس, میں کال سے پہلے ایک بات کر لوں کہ پہلا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے شادی کا, ہسبینڈ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بہت چاہیے ہوتا ہے. اگر اس میں دوسرا کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے, نند ہو سکتی ہے, ساس ہو سکتی ہے, یا لڑکی کے ماں باپ, ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے, وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے, تو آپس میں ایک دوسرے کو آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور جو سیکیورٹی ہے شروع کی, جو گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے, وہ ہسبینڈ, آپ نے بالکل صحیح کہا, ہسبینڈ ہی بناتا ہے وہ فاؤنڈیشن. اگر ہسبینڈ ایک عورت کو لے کر آیا, نکاح میں لے کر آیا, اپنی زوجہ لے کر آیا, اور اس کو وہ سیکیورٹی اور وہ چیز نہیں دے رہا, تو باقی لوگوں نے تو اس کا فائدہ خود سے ہی اٹھانا ہے. تو اب آپ کال لے لیں. جی, تو زاہدہ فرام نیو یارک ہیں جی ہمارے ساتھ. زاہدہ, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی زاہدہ. السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم زاہدہ, آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں. ہاں جی, اچھا میں نے یہ عرض کرنی تھی. میں نے کہا کہ اچھا مسئلہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس, ہاں جی السلام علیکم, میں نے کہا آپ بولیں. یہاں کا مسئلہ جو ہوتا ہے مینلی وہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں, بچے تو یہاں کے پڑھے ہوتے ہیں اسکول کالجز کے, ان کو فورس کرتے ہیں, ان کو کر دیتے ہیں شادی کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جا کے کرو, ٹھیک ہے. جب وہ وہاں سے شادی کر کے آتے ہیں تو بچوں کا کیا ہوتا ہے, آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اب لڑکیاں تو گھروں میں ہوتی ہیں, نہیں ان کی بن پاتی, تو لڑکوں کے لیے تو چوائسیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ باہر چلے جاتے ہیں. اب لڑکیاں بیچاری وہ ان کے ماں باپ کے رحم و کرم پہ رہ جاتی, جیسے ابھی نبیلہ جی بھی بات کر رہی ہیں, کچھ اور بھی لوگ ایسے ہوں گے, بہت سارے. تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مجبور ہوتی ہیں کہ پھر وہ گھر میں رہ کے صرف ان کی خدمت کرنے پہ, کام کرنے کے لیے ان کی ایک طرح سے گھر میں بس وہ ہاؤس میٹ بن کے رہ جاتی ہیں. تو اس چیز کے لیے پیرنٹس کو سوچنا چاہیے, اگر ہم بچوں کو علم کی روشنی دیتے ہیں, ان کو یہاں پہ ان کی برنگنگ اپ کرتے ہیں, تو ان کی شادی کے لیے بھی پلیز ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے. ہاں جی, یہ بالکل صحیح فرمایا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا ہے, بات کی انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی, ہسبینڈ اور بیوی کی سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر مختلف جو ذہن مختلف تہذیبوں کو آپس میں ملاتی ہیں. جی, تو سب سے پہلے وہ تو دیکھیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب شادی ہونی چاہیے, یہ تو شادی مس میچ والی بات ہوگی. اگر آپ کا میچ ہی صحیح نہیں ہوا تو وہ تو آگے چلنے کے لیے دشواری ہوگی, کیونکہ اگر میچ صحیح بھی ہو نا, میرا خیال ہے 24/7 جو ہے ایک شادی, اگر بہت لو برڈز, بہت آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, ان لوگوں کی بھی شادی کر دی جائے اگر, اور وہ کچھ عرصے بعد آپس میں ڈفرینسز آتے ہیں, اور وہ جب آپ ساتھ رہتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, تو اور ڈفرینسز آتے ہیں, ایک دوسرے کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے. اور کبھی کبھی شادی کے کچھ عرصے بعد آئی تھنک یہ نان سٹاپ ورک ہے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو طلاق ہو رہی ہے, میں اس طرف بھی جانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگ جن کی شادیاں بڑی انڈرسٹینڈنگ کے بعد بھی ہوئی ہیں, وہ بھی طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ کام نہیں کیا جاتا نا, اس کو سمجھا نہیں جاتا. کام جو ہے وہ صرف سمجھا جاتا ہے کہ بزنس ہے یا جاب ہے, وہ کام ہے, یا گھریلو کام ہے, لیکن ریلیشن شپ کے درمیان جو کام ہے نا, اس کو نہیں سمجھا جاتا, اس کی امپورٹنس نہیں. جس طرح پاکستان میں لوگ ہیلتھ کو بجٹ میں نہیں رکھتے, وہ کھانا کھانے کے لیے 500 روپے پر پلیٹ دینے پہ تیار ہو جائیں گے, اچھے کپڑے خریدنے کے لیے مہنگی سے مہنگی چیز لیں گے, ڈاکٹر کی فیس کے لیے نا کانٹیکٹ ڈھونڈتے ہیں, یار ذرا فون کر دینا, میں اتنے جانا ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہنا کہ فیس ادھی کر دیں. وہ جو ہے ہر ہیلتھ کا بجٹ نہیں بناتے. اسی طرح ریلیشن شپ کے اندر جو ہے نا انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارے ساتھ خان صاحب ہیں جی شکاگو سے, زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. جی خان صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں. آپ رشتوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں ایک پڑھی لکھی فیملی میں شادی ہوئی پاکستانیوں کی, تو لڑکی کہہ رہی ہے فون کر کے اپنے گھر میں کہ مجھے ساس کہہ رہی ہے چائے بنا کے دو, تو وہ اس نے کہا تیرا لڑکے کی والدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب اس کو چائے دے گی, پھر شام کی چائے مانگے گی, پھر کل کو تیرے کو. اسی بات کو میں برنگ کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. میں یہی بات, آپ یقین کریں وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے, سیپریشن ہو گئی ہے, اور یہ معاملہ ہو گیا. ایسا بھی ہو رہا ہے یہاں. جی ایسا بھی ہو رہا ہے, دونوں طرف ہو رہا ہے, دونوں طرف ایکسٹریم. بہت زیادہ روتا ہے کہ بھائی میری بچی ہے, آپ کیوں لے کے چلے گئے, صرف یہ چائے مانگنے پر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. یہ ہم تھرڈ پارٹی انوالومنٹ اسی کو کہہ رہے تھے کہ جب دیکھیں ہمارے جو پہلے آپ بات کر رہے تھے نا, ہماری دادیاں, ہماری نانیاں, وہ کہا کرتی تھیں کہ اب جو ہے ڈولی اٹھی ہے تو وہاں سے کفن اٹھے گا, یہ بات بھی جائے گا, وہاں سے جو ہے جنازہ اٹھے گا. یہ بات بھی ایکسٹریم تھی کہ وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کو بھی وائلنس ہو رہا ہے, ابیوز ہو رہا ہے, اس کو بھی برداشت کرو. سائیکولوجیکل ٹراما ہو رہا ہے. اب دیکھیں زائد الٹا حساب ہو گیا. اب اگر آپ کا ہسبینڈ اچھا بھی ہے,
آپ کو بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ بھی کر رہا ہے, تو لڑکی جو ہے وہ ایک پرنسس اور کوئین بننا چاہتی ہے کہ میری فرینڈ کو اگر برانڈ نیم گاڑی دی گئی ہے, برانڈ نیم وہ بچے اس کے جا رہے ہیں بڑے اسکولوں میں, خاص طور پہ پاکستان میں, یہاں تو چلو یہ پبلک ہے نا, اسکول سسٹم سارے ایک جیسے ہیں, ہم دونوں طرف کا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں طرف کی بیک گراؤنڈ ہے نا ہماری, تو وہاں پہ بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر فائنینسز جو ہیں وہ بہت انوالوڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر تھرڈ پارٹی انوالومنٹ, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مائوں کا رول ہے کہ بچیوں کو سکھائیں کہ اب تمہاری شادی ہوئی ہے تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے تم اب اپنے مسائل خود سالو کرو. ناؤ یو شوڈ بیکم این انڈیپینڈنٹ گرل. اپنے مسئلے ہر دفعہ فون اٹھا کے ایڈوائس آپ ضرور لیں اپنی سمجھدار ماں سے یا بہن سے, دیکھ لیں کہ اچھا ایڈوائس کرنے والا کون ہے. ضروری نہیں کہ اپنے ہمیشہ اچھا ایڈوائس کریں, لیکن اپنے حالات کے مطابق ایکٹ کریں. ان کے کہنے پہ صرف جو ہے نا, انہوں نے کہہ دیا کہ دن میں رات ہے تو رات مت کہیں, اپنے سراؤنڈنگ کے حساب سے بھی بات اپنی کریں, عقل استعمال کریں, کامن سینس استعمال کریں کہ میرے گھر کا ماحول یہ ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, سوری جی یہ چائے والی بات ہم ضرور کریں گے. چائے بہت ضروری ہے, چائے تو ہمارے لیے بھی آنی تھی کہیں سے. نہیں, آج کل کی لڑکیاں واقعی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی کام نہیں کرنا. کال آ رہی ہے جی ہمارے ساتھ ورجینیا سے, ملک صاحب ہیں جی. جی ویلکم ٹو دا شو. جی جی السلام علیکم ملک صاحب. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہاں میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں آپ دوبارہ کال کیجئے اور ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے اوپینینز ڈفر بھی کر سکتے ہیں, ہیلتھی ہوتا ہے جتنا بھی ڈفرینٹ اوپینین ہو. ہمارے بھی اپنے اوپینینز ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ان سے اگری کریں, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں جس طرح سے چائے کی بات ہو رہی تھی, جب آپ نئے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہاں کا ماحول دیکھ کے, ضروری نہیں کہ وہاں پہ 10 آپ کے ملازم ہوں جو آپ کے اٹھ کے چائے بنا رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہاں چائے بنانا اس ملک میں کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہاں کوئی نہیں, آپ کو چولہا جلانا ہے یا کیروسین تیل ڈھونڈنا ہے. جی جی تو چائے بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن وہ بات وہ انگلی پکڑانے والی بات ہے کہ انگلی پکڑائی, کل ہاتھ پکڑیں گے, پرسوں بازو پکڑیں گے, پھر کہیں گے لمبے لیٹ جاؤ. نہیں, تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ کیا خدمت نہ کی جائے؟ یہ ہم بات اس کے اوپر خدمت کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں ہم اس کے اوپر آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, آپ سے اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں بریک سے آ کے. چھوٹی سی بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں. تو ویلکم بیک شو میں. آئی ہوپ کہ آپ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے چینل چینج نہیں کیا, اور ہماری اتنی مزیدار باتیں ہو رہی تھیں جن میں آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے تھے, تو وہی باتیں ہم وہیں سے برقرار رکھتے ہیں. تو زاہد آپ بتائیں کہ طلاق کی مین ریزنز کیا ہیں؟ پہلے کال لے لیتے ہیں, بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین ہمارے سر آنکھوں پہ سلیم حیدر ہیں فرام ہیوسٹن. جی ویلکم ٹو دا شو سلیم حیدر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. بس یہی آپ کا پروگرام دیکھا, بہت اچھا لگا, اور ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتوں پہ آپ تبصرے کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں. یہی بات بتلانا تھا کہ میری تقریباً شادی ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور میں نے جو شادی کی تھی, جب میری وائف آئی تھی تو ان کو روٹی تک نہیں بنانی آتی تھی, لیکن الحمدللہ ان کے ہاتھ کا کھانا اب لوگ جو کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی تعریف ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. ماشاءاللہ جی. تو آپ نے سکھایا کھانا, آپ نے سکھایا کھانا شروع میں, آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے؟ جی نہیں, والدہ نے سکھایا. والدہ نے, اور ماشاءاللہ والدہ جو ہے وہ سکھائی انہوں نے. صحیح. آپ کی والدہ اور ان کا جو تعلق تھا وہ بڑا اچھا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھ گئی نا, اور ماشاءاللہ 45 سال. وہ اسی وجہ سے کہ ان کا تعلق دونوں کا پنجاب سے تھا. جی جی. اور ماشاءاللہ پنجاب سے وہ میری والدہ کی عزیز تھی, اور بہت اچھا آپس میں کوآپریشن تھا دونوں کا. یہ بات ہو گئی کہ آپس میں بنتی تھی پہلے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کے جو جذبات ہیں ہم قدر کرتے ہیں, اور آپ نے یہ جو شیئر کیا نا کہ آپ کی بیگم اور آپ کی والدہ کی آپس میں بنتی تھی, یہ بننا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے, اور بہت کمی ہے اس چیز کی کہ آپس میں زیادہ میجورٹی کی نہیں بنتی. ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نہیں بنتی تو اس کو اتنا بڑا فساد بنا کر کہ آپ ڈیورس تک بات لے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارا کلچر تو یہ ہے نا, ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے. یہاں پہ لڑکے کا رول آ جاتا ہے کہ وہ ایک اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو پراپر مقام دے, ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے اور بیچ میں بیلنس رکھے.
اگر وہ بیلنس خراب کرے گا, اگر بیوی کو ہر دفعہ یہ کہے گا, لیکن یہاں پہ دونوں کا, ماں اور بیوی دونوں کو اپنی اپنی پوزیشن سمجھنی چاہیے. اب اگر دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ بیوی کے حقوق کو نہیں کرے گی یا بیچ میں انٹرفیئر کرے گی, اور وائس ورسا بیوی جو ماں کا کرے گی خدمت نہیں کرے گی, تھوڑی تو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں. کیا آپ لڑکے کے ماں باپ کو اپنا, میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ ان دو کشتیوں کے مسافر ہیں جن کا ایک پیر پیچھے پھنسا ہوا ہے, ایک پیر اگلی کشتی میں پھنسا ہوا ہے, اور ہم بیچ میں سے جس طرح دو لخت ہو جاتا ہے انسان, وہ ہوئے ہوئے. جس طریقے سے شادیاں ایک بڑا مسئلہ ہے, شادیوں کی مینٹیننس ایک مسئلہ ہے, اور پھر شادیاں نہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بے شمار لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جو شادی کرنا نہیں چاہتے. جی اب وہ تو ظاہر یہ بات ہوگی نا کہ بہت سارے کہیں گے کہ دیکھو شادیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے, لڑائی ہر وقت. ایک ایسا ریلیشن شپ جس میں آپ روز روز لڑیں, روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ مر جائیں, آپ ڈیورس لے لیں یا پھر آپ شادی کریں نا. یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر یہ آ جائے گا کہ آپ کب تک بغیر کمپینین کے رہیں گے, یا تو پھر آپ بغیر شادی کے کمپینین کے ساتھ رہیں گے. وہ تو پھر ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا, وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک چل پڑے گا. ہم ادھر تو جا ہی نہیں رہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں نا. آپ کو انٹرپٹ کروں, جی سوری مجھے کال بڑا برا لگتا ہے آپ کو میں انٹرپٹ کروں, آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں. نہیں آپ کال لیں. میرے پرانے ٹاؤن جہاں میں نے ریزیڈنسی کی تھی, بفلو سے کال ہے, تو وہ تو کال مجھے بہت عزیز ہے. سروت ملک صاحب ہیں جی. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاہد بہت ہی اچھا پروگرام ہے, ڈاکٹر زارا اور ہم لوگ ایکچولی لک فارورڈ کرتے ہیں ٹو سی دس پروگرام. تھینک یو. میں بالکل ذرا کوئک چاہوں گی اس میں. آئی جسٹ وانٹ ٹو کامنٹ ہوتے, پہلے کسی خاتون نے کال کی تھی کہ دو الگ الگ تہذیبیں ہیں جن کو آپ کو ملانے کی آپ کوشش کرتے ہیں, اور وہ بڑی انسکسیسفل ہے. آئی تھنک آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیٹ. یہ اتنی کوئی ڈسٹینس تہذیبیں نہیں ہے جو کہ دو کوئی 1000 سال کا فرق ہے ان کے درمیان. آج کل تو انٹرنیٹ نے دنیا کو بالکل ایک کر دیا. آج کل پاکستان میں بڑی ایڈوانس ہے. لوگوں کو امریکہ کے بارے میں ہر چیز پتہ ہے, چاہے وہ یہاں نہ بھی آئے ہوئے. اور بچے آج کل کی وہ جنریشن نہیں ہے جو ہماری جنریشن تھی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, اور بالکل ہی لائک آف دا بورڈ وہ یہاں سے آئے ہیں یہاں پر, تو اس لیے ان کو ہر چیز آنے سے پہلے ہی پتہ ہوتی ہے. دے ہیو ویری گڈ ایجوکیشن. اور میں نے بے شمار شادیاں دیکھی ہیں جو لڑکیاں وہاں سے آئی ہیں, لڑکے وہاں سے آئے ہیں, دے ڈڈ ویری ویل. جی لیکن دیکھیں پرسنلی, ہاں جی I'm sorry, ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر بچوں کو پہلے سے ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ, یا وہ یہاں کا ہے اور وہاں کا لڑکا یا لڑکی وائس ورسا, اگر وہ ملے نہیں ہوئے آپس میں اور ان کو فورس کر دیا جائے, ایسے ہے ریلیشن شپ. لیکن اتنا ڈیپینڈ میرا خیال ہے آپ کے براٹ اپ کے اوپر. اگر آپ بچوں کو تھوڑا سا مینٹلی اس چیز کے لیے رکھیں شروع سے کہ یہ دونوں الگ الگ اتنی تہذیبیں نہیں ہیں جن کو آپ مرج. اور اگر آپ کے ٹرپس فریکوینٹلی پاکستان لگتے رہتے ہیں, آپ اپنے کزنز, اپنی ایکسٹینڈیڈ, اپنی آئیڈینٹی مینٹین کی ہوئی ہے. اصل میں سرود باجی میرے جو ہے ہمارے بڑے قریبی ہمارے فیملی ہیں اسینشلی نا. تو باجی بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے بہت زیادہ, ان کے لیے میں ایسے کئی پاکستانیوں سے ملا ہوں جو 18 سال ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ دے کین ناٹ افورڈ ٹو گو. یہاں پہ گھر کا کرایہ ہے, کار کی قسط ہے, انشورنس ہے, بڑے معاشی مسائل ہیں, تو پی آئی کی ٹکٹ اور 1 مہینے کے لیے اس میں یہ بھی تو جانا مسئلہ ہے. وہ بات وہی ہو گئی کہ شادی سے پہلے آپ اپنے بچوں سے بیٹھ کے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور جس سے شادی ہونے والی ہے اس سے آپ, جس طرح کسی بھی اسلام میں بھی یہ ہے کہ پہلے جس سے نکاح کرنا ہے آپ ان سے ملیں, ان سے جانیں, پھر شادی کریں, تو انڈرسٹینڈنگ تو تبھی ہوگی. میں اور ایک کال لے لوں. میرا اپنا پرسنل میرا خیال ہے. جی بہت شکریہ باجی, آپ سے ان کا خیال تو لے لیتے, کال کٹ گئی. چلیں ہمارے ساتھ نوید ہے کیلیفورنیا سے. جی ویلکم ٹو دا شو نوید صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں نوید اسلم بول رہا ہوں یہاں سے کیلیفورنیا سیکرامنٹو سے. جی فرمائیے. تو آپ جو سوشل ایشو پہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹوڈے, میں اس میں تھوڑا سا آپ کو توجہ اس طرح بھی دلانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان سے لڑکے آتے ہیں ادھر, ان کے ساتھ بھی جو کچھ ادھر ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی جانے. آپ اس پہ بھی کچھ تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, آپ بتائیں کچھ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر میرے ساتھ جو میں اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں. اب تو بہت کچھ ہو گیا, سنا دیتا ہوں کہ مجھے وہ ایک لڑکی یہاں سے پاکستان گئی تھی, میری اس سے شادی ہوئی نا, تو میں نے تو سامنے کہا بنایا کہ امریکہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی. لیکن جب میں ادھر پر آیا تو مجھے پتا چلا تھوڑی دیر بعد, 5-6 مہینے بعد, پیرنٹ ایسے ہیں وہ ادھر کچھ نہیں بتاتے, اپنی بچیوں کو یہاں سے لے جاتے ہیں, ان کا کریکٹر نہیں بتاتے. وہ لڑکی جو پہلے
میری وائف تھی جو کہ ہمارا ریلیشن شپ تقریباً 5-6 مہینے رہا, وہ پہلے گھر سے بھاگ کر کسی چائنی یا میرے خیال میں کوئی اور ریس کا لڑکا تھا, شادی یہ دیکھیں پھر ماں باپ کی غلطی ہے اس میں بچوں کی. بات سنیں میری بات سنیں نا, آپ بات سنیں. اچھا اس میں اس کا ایک بچہ بھی تھا, لیکن وہ پاکستان لے گئے, انہوں نے ادھر شادی کی, اور شادی کر کے میں جب ادھر آیا تو مجھ کو وہ بات 5-6 مہینے کے بعد وہ جب بچے کی وہ کسٹڈی کا رولا چلا اور وہ جو کورٹوں کیری اور چائلڈ سپورٹ تو مجھے پتا چلا کہ یہ کیا ہے, یہ بات تو پھر وہ اتنی ڈسٹربنگ بات ہوئی میرے لیے, اتنا بڑا شوق تھا کہ اتنی بڑی لڑائی ہوئی اور میں جیل بھی گیا اس کے لیے نا, تو بہت کچھ ہوا. میں آپ کو بتا دوں, لیکن یہ دیکھیں یہ پیرنٹس کا قصور ہے جو ادھر سے جاتے ہیں, ان کو چاہیے اپنی بچیوں کا اگر وہ ادھر شادی وغیرہ کرتے ہیں ان کو کم از کم صحیح بات بتائیں. اگر وہ پھر بھی امریکہ کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے نا, لیکن خفیہ بات تو رکھنا وہاں سے. کھاتے پیتے کرانے کا لڑکا تھا, مجھ کو انہوں نے ادھر آ کے ذلیل کیا, پھر مجھے ڈیورس ہوئی, میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوا. اس بات پہ اس ایشو پہ بھی تھوڑی بہت بات. بالکل, یہ دیکھیں جو آپ نے جو ایشو ریز کیا نا, ہمارا مقصد آج کی کالیں اور اس سبجیکٹ کو اٹھانے کا یہی ہے کہ آپ کی کالوں سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں اور کان کھلیں گے, کیونکہ ہم تو اپنا ایک ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں, لیکن ایک براڈ اسپیکٹرم پورے امریکہ, نارتھ امریکہ سے, کینیڈا سے جو کالیں آتی ہیں, یہ اس بات کا مظہر ہے اپنے اپنے ویو پوائنٹ کا, اپنے اپنے ایکسپیرینسز کا. یہ بہت ضروری چیز ہے. جب تک جو ہے ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں لائیں گے, جب تک لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. بات میری آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی لڑکے کا رشتہ کرنے پاکستان جائیں, چاہے لڑکی کا رشتہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ادھر جو لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں جنہوں ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا, ان کو صحیح ان کا بیک گراؤنڈ کم از کم صحیح بتائیں. جی, تو یہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب میں ہے. تو پھر ان کو ادھر کسی سے گل تو دیکھیں پاکستان میں رہتے ہوئے لڑکے لڑکیاں وہاں بھی کھلا سکتے ہیں. یہ میں آپ سے ایسے ایگری نہیں کرتا, وہاں پہ ہم ایک دوسرے کی چھین بان ہو جاتی ہے. نہیں, وہاں پہ چھان بین کرنا آسان ہے, چھان بین آسان ہے. لوگ جاتے ہیں ان کا پاکستان میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا, چھان بین کرنا مشکل ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا گل کھلایا. نہیں گل دیکھیں, میں یہ بات نہیں کہہ رہی تھی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی یہاں پہ رہتا ہے تو وہ یہاں گل کھلائے گا, جس طرح وہ ورڈ یوز کر رہے ہیں, یا وہاں پہ رہتا ہے, وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر ملک میں پورا یہ پلانٹ ارتھ میں کہہ لیں, ہیومن تو ہیومن ہے نا, ہر جگہ ہر چیز ہوتی ہے. وہاں پہ ان کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہاں پہ نیبر سے یا ایک چیز چھپی نہیں رہ سکتی, چھان بھی آسان ہو جائے گی. یہاں پہ وہ وہاں امریکہ سے نہیں کر سکیں گے, لیکن شاید لوکل یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو. تو اس میں اس لڑکی یا لڑکے کا کوئی قصور نہیں, یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ ماں باپ بات چھپا کے رکھ رہے ہیں, اور پھر اس لڑکی کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو دے آر آلریڈی ٹو لیٹ. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی, یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ اگر ایک ٹائم پہ آ کے آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے, جس سے بھی کرنی ہے, پھر اس کو کرنے دیں, کیونکہ آپ اس کو جتنا دبا کے رکھیں گے بچے نے اتنا بغاوت کرنی ہے. تو یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ پھر وہ زبردستی کہیں اور شادی کر رہے ہیں اور اگلے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں اور اس کی زندگی جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں, جس طرح یہاں پہ ہوئی. الٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لڑکے صرف گرین کارڈ کے لیے یہاں پہ آ جائیں اور یہاں کے کسی معصوم لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پھر بعد میں ڈیورس لے لیں, ایسے بھی ہوتا ہے. بالکل ہمارے اپنے تجربے میں ہے ایسا کہ جو ہے ایک صاحب شادی کر کے آئے, انہوں نے 5 سال تک وہ شادی مینٹین رکھی. جس دن ان کا گرین کارڈ ہوا ہے, جس دن ان کی ریزیڈنسی ہو گئی کمپلیٹ, انہوں نے اس لڑکی کو ڈیورس کی اور لوکل لڑکی سے یہاں سے کسی اور سے شادی کی. اچھے برے لوگ تو ہر جگہ. یہ ایک بڑا ایک انفارچونیٹ, ہماری یہی تو سارے مسئلے ہیں جن کو ہم لوگوں نے شو انڈر دا رگ جیسے کہتے ہیں نا, اس طرح کیا ہوا ہے. ان کو ہم آپ مجھے یہ بتائیں, کرنا نہیں چاہتے. جی زاہد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا شادی ہو گئی, میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی, بڑا اچھا. ہمارے پاس ایک اور کال لیں, پھر میں کویسچن کرتی ہوں. لاس اینجلس سے, میرے کان میں سے یہ ٹوٹی نکل گئی تھی, مجھے نام نہیں پتہ لگا. جی مسز آفتاب, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی, مجھے بات یہ کرنی ہے کہ میں تھوڑی انزائٹی کی مریض ہوں. میں ہائی وے پہ جاتی ہوں تو میرے نا بہت حالت بری ہو جاتی ہے. پلیز مجھے کوئی دوا بتا دے. میرے ویسے میں سیراکوئل تو لے رہی ہوں, لیکن فری وے پہ میں بالکل نہیں جا سکتی ہوں. میرا پاؤں میں سے پسینہ اور دل کی دھڑکن بالکل بہت تیز ہونے لگتی ہے. آپ نے اپنے یہ سیراکوئل آپ کو آپ کے سائیکائٹرسٹ نے؟ نہیں, میری ریگولر ڈاکٹر پرائمری ڈاکٹر نے دی. سائیکٹرسٹ کا ابھی تک نہیں ہے. سائیکٹرسٹ پر جاتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے, وہ لکھا رہتا ہے مینٹل ہاسپٹل, وہاں میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل ذہن سے نکال دیں, یہ بالکل خام خیالی ہے. یہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو سائیکٹرسٹ کے پاس جاتا ہے اس کے اوپر لیبل لگاتا ہے کہ جی یہ تو پاگل ہے. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح ہمیں دل کی بیماری ہوتی ہے, جس طرح گردوں کی بیماری ہوتی ہے, اسی طرح بالکل اسی طرح ذہنی بیماری ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ ضرور اپنی پرائمری کیئر سے کہیں کہ وہ آپ کے سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ کو ریفر کریں. بہت دفعہ کیا, لیکن جب میں وہاں جاتی ہوں وہ لکھا رہتا ہے مینٹل ہاسپٹل, آپ بالکل ڈرے نہیں, آپ ڈر اپنے دل سے بالکل نکال دیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی سمجھائیں, سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں آپ. مینٹل ہاسپٹل نہیں, سائیکائٹرسٹ جو آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو میڈیسن, نہ صرف میڈیسن بلکہ وہ بیہیویئرل تھراپی کرتے ہیں. وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایکسپوز کر کے آپ کو بتائیں گے کہ انگزائٹی کیسے ریلیو کر سکتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے, میں آج سے نہیں 25 سال انگزائٹی ہے, آپ کو انگزائٹی ہے. کچھ لوگوں کو بڑی, جیسی گاڑی چلتی ہے میرے پاؤں میں پسینہ اور دل کی دھڑکن بہت, آپ کو اس کو انگزائٹی, کچھ لوگوں کو جنرلائزڈ انگزائٹی ہوتی ہے, ہر ٹائم پہ رہتی ہے. کچھ لوگوں کو بڑی بڑی جگہوں سے ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو چھوٹی جگہ سے کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے. ہر قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ آپ اپنے سائیکائٹرسٹ سے بات کریں, وہ اس کے اوپر آپ کو میڈیسن بھی دے دیں گے اور بیہیویئرل تھراپی کر کے آپ کا یہ بیہیویئر بھی چینج کر سکتے ہیں, کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ضرور جائیں. جی بہت بہت شکریہ. زاہد میں اپنے کال تو نہیں ہے کوئی, میں نہیں, میں سے جی ہمارے ساتھ جی مسز شیخ ہمارے ساتھ ہیں. جی البائرہ سے مسز شیخ, ویلکم ٹو دی شو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زاہد and Zara, it's a wonderful show. شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی جی, relationship problem is not only in Pakistan, it's a universal. جی it's a universal thing. جی Italian families, they go through the same thing. صحیح کہہ رہے ہیں. You go to Polish family, American family, it is universal. جی. But educated people give a little bit space to the mother-in-law, and the mother-in-law should give a little bit space to the daughter-in-law. So it's always with the mutual understanding. The parents has to totally teach agreed. their children. بالکل totally agreed. I think it can go wonderful. It is a relationship between both sides, not the single side. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو جہاں پہ ہیومن ہوں گے یہ چلے گا. آپ کے بڑا پازیٹیو انہوں نے میسج دیا ہے کہ یہی ہے کہ بیلنس رہے, اعتدال رہے. اعتدال. جی بہت بہت شکریہ مسز شیخ, آپ کی زبردست بات. تھینک یو. جی دعائیں ہیں آپ کی. جی بہت بہت شکریہ, اور اس طرح ہی کال کرتے رہیں, اور آپ کی ہمیں اتنی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. اس طرح کی کالز آتی ہیں ہمارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. لیکن زاہد وہی بات ہے جو انہوں نے بات کی تھی, اور وہ چائے کا کپ میں ابھی تک نہیں بھولی, کیونکہ وہ میرے دل کو جا کے لگا ہے کہ کیوں نہیں آپ ایک چائے کا کپ بنا کے دے سکتے ہیں. ہمارے بھی جو پروگرام آرگنائزر ہیں انہوں نے چائے کا کپ نہیں پیش کیا. میرا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ ایک نئے گھر میں گئے ہیں نا, جہاں پہ اس لڑکی کو روم چاہیے کہ وہاں پہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, وہ ایک نئے ماحول میں گئی ہے, اس طرح سے ہی وہ لڑکی کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہونے کی پوری کوشش کرے. اس کو زیادہ کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے نئی جگہ پہ جا رہی ہے, باقی لوگ تو وہاں پہ آلریڈی سیٹ ہیں. تو لڑکی کو اور عورت کو دیکھیں, اللہ میاں نے بنایا بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہاں پہ عورت زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو روز مار پڑ رہی ہے, یا میں تو پرو ویمن ہوں. روز مار کے بارے میں وہ ایک ایکسٹریم بات ہے, وہ ایک ایکسٹریم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص, کوئی مرد اپنی بیوی پہ یا بہن پہ یا بچے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, یہ دنیا کا قبیح ترین عمل ہے. ہاتھ اٹھانے کی بالکل کوئی لیگل, سوشل, مورل کوئی وہ نہیں ہے, روم بالکل نہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, مسز بابر ہے ہمارے ساتھ ورجینیا سے. ویلکم ٹو دا شو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام مسز بابر. جی بہت اچھا شو ہے آپ کا, بڑے اچھے ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں. یہ جو کچھ کالر ابھی پہلے, تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کال کر رہے تھے جی, اس طرح کی باتیں تو پاکستان میں رہ کے پہلے سوچنی چاہیے رشتے کرنے سے پہلے. ایگزیکٹلی. جب وہاں پہ کسی کا, امریکہ سے کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ جاتا ہے تو ماں باپ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ مارتے ہیں, رشتہ کر کے یہاں بچے کو پہنچا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں کی ٹریننگ اور وہاں کے ماحول اور یہاں کے ماحول میں بڑا فرق ہے. یا تو آپ اپنے بچے کو اس طرح کی ویسٹرن سوسائٹی کی ٹریننگ دے کے یہاں پہ بھیجیں کہ پورا کام کرے گی, جاب بھی کرے گی, گھر بھی سنبھالے گی, ان لاز کی خدمت بھی کرے گی. یہ ساری چیزیں یہاں پہ ساری بچیوں کو کرنی پڑتی ہیں. پاکستان میں اب ماحول اتنا بدل گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر ایک لڑکی جاب کرتی ہے تو دیٹس اٹ, شی ڈزنٹ ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہر ہوم, ہر ہسبینڈ, ہر ان لاز, ہر کڈس. لیکن یہاں پہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس لگژری نہیں نا, ہمارے پاس اتنے ملازم نہیں, ہمیں تو باتھ روم بھی صاف کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ سارا کرتے ہیں. دیکھ لیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں, میں خود ڈاکٹر ہوں لیکن ہم اپنے باتھ روم صاف کرتے ہیں. ہم جا کے اپنے ہسبینڈ, میں اپنے ہسبینڈ کے آفس میں جا کے ان کے بھی باتھ روم صاف کر رہی. صحیح بات ہے.
कुछ ना कुछ पाने के लिए गिव एंड टेक बहुत करना पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं कि अगर लड़की है तो वो सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाए और अगर यहाँ से बंदा गया हुआ है तो वो कहे कि नहीं ये मैंने नहीं करना क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान से इंपोर्ट करके लाया हूँ। इंपोर्ट तो नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। हाँ, नहीं आप ये देखें कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ की हमारे सामने हुआ है कि वहाँ की लड़की यहाँ पे आई और उसने कहा तुम तो अपार्टमेंट में रहते हो, मैं तो इतने बड़े घर से आई हूँ, डिफेंस के इतने बड़े घर से, मैं तो इस अपार्टमेंट में नहीं रह सकती और मुझे तो बड़ी कार चाहिए, बड़े बैग्स चाहिए एंड आई एम यूज्ड टू ऑल दिस ब्रांड थिंग्स। और हम लोग अभी डॉक्टर होकर भी जो है, अभी मैं जाके ब्रांड खरीदूं तो मैं 10 दफा सोच लेती हूँ पहले। ये बड़े मिसकंसेप्शन है, बड़े मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे 25 साल हो गए, मेरे हस्बैंड इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, माशाल्लाह कामयाब सक्सेसफुल मैन है, लेकिन हम सेल के लिए वेट कर लेते हैं। लेकिन जो वहाँ से लोग आते हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमने ब्रांडेड चीजें खरीदनी है तो फुल प्राइस पे खरीदनी है और फिर दूसरों को बताना भी है प्राइस टैग के साथ कि ये हमने। आपको ये नहीं लगता कि एक नया ट्रेंड ये भी चला हुआ है वहाँ पे भी और यहाँ पे कि लड़की अकोमोडेट या सेट होने के लिए टाइम नहीं दे रही, वो चाहती है कि राइट अवे मुझे सब कुछ बना बनाया मिल जाए। और खास तौर पे जब, बहुत शुक्रिया मिस बाबर आपकी कॉल का। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि जब यहाँ पे जब शादी होती है नई नई, अमेरिका में ख़ास तौर पे जो लोग हैं अगर 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान हुए तो वो अगर कोई बंदा किसी प्रोफेशन में तो बहुत अर्ली ऑन है। पाकिस्तान में हर जगह पे भी एक बीवी समझती है कि बस मेरी शादी होगी, मुझे बना बनाया घर मिले, मुझे गाड़ी मिले, मुलाजिम मिले, मुझे कुछ हाथ ना हिलाना पड़े, मुझे पॉकेट मनी मिल जाए। वहाँ पे इस्लाम आ जाता है कि औरत की पॉकेट मनी है। हाँ। लेकिन जहाँ पे अपनी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, लड़कियाँ कभी कभी भाग जाती हैं उससे और वो ये कहेंगी कि नहीं इस्लाम में औरत का यही दर्जा है, वो वाले काम पूरे कर लेती हैं। लेकिन कहेंगे हमने सैलून में 10,000 बालों पर लगाने हैं या स्ट्रेट कराने हैं या हमने ब्रांड खरीदने हैं। लेकिन आदमी का जो प्रॉपर उसको दर्जा है या उसको ये कह देना एक आदमी को कि तुम कमाते क्या हो, उसके तो कहते हैं ना जो बड़ी उसके गैरत को ललकारने वाली बात है। बहुत बड़ा एक ताना होता है, ताना है ये अपने हस्बैंड को देना। मैं खुद बीइंग अ मेल मैं आपसे ये चीज़ बड़े ओपनली कह सकता हूँ कि अगर आप बंदे को 50,000 ताने दे देना, तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम्हारे चाल कैसी है, तुम खराटे मारते हो, अगर आप उसको कभी ये कह देना कि तुम कमाते क्या हो, दैट हिट्स वेरी डीप। इंसान जो है, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने 2 हाथों से 10 उंगलियों से मैक्सिमम अपनी फैमिली के लिए जो कुछ कर सकता है, दिल नहीं करता? लेकिन बिल्कुल दिल करता है, लेकिन अगर उसको ये ताना दे देना, वो ताना कोई इससे बड़ा ताना मर्द के लिए नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने आदमी को जिस तरह इनसिक्योर करना और फिर उसके बाद अपने रिलेशनशिप को ख़राब करना। आप अपने ही रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। इज़्ज़त जहाँ ख़त्म हो जाती है, आप एक दूसरे की इज़्ज़त करना ख़त्म कर देते हैं। जी, तो बातें बहुत मज़ेदार हो रही हैं और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि हम आपका साथ छोड़ें, लेकिन हमें ब्रेक पर जाना है। तसलसल बरकरार रखेंगे। चलें छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आकर जहाँ पे छोड़ा है वहीं पे शुरू करते हैं। जी, तो नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह आपसे वादा किया था ब्रेक से पहले, हम उसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रखते हैं, तो अपने फ़ोन कॉल्स करते रहें आप। तो डॉक्टर ज़ारा, वो आप बात कर रही। ज़ाहिदा की कॉल है, प्लीज़ ज़ाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाहिदा फ्रॉम न्यूयॉर्क। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ज़ाहिदा, हम सुन रहे हैं। हाँ जी, जी मैंने ये अर्ज करना था कि देखिए आपके सारे प्रोग्राम का जो एक तरह से लुबे लुबाब है, जो उसका खुलासा है जी, वो यही है कि रिश्तों का आपस में और ये जो बाहमी इज्जत है एक दूसरे की, ठीक है ना जी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट जो है हर रिश्ते की, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, इनके लिए आपस की जो इज्जत है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझ लें, एक दूसरे को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दें, ड्यू प्लेस दें, तो मेरे ख्याल में कहीं भी किसी किस्म का कोई तनाजा नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल सही बात है। मैं इतने करीबी एक फैमिली फ्रेंड को जानती हूँ, हस्बैंड वाइफ ईद के दिन तैयार हुए कहीं जाने के लिए, तो हस्बैंड ने कहा कि अंदर से मुझे गाड़ी की चाबी मैं भूल गया, वो मुझे दे दो। बीवी वहां पे अड़ गई कि नहीं तुम खुद जाके अंदर से लो। आप यकीन मानिए वहां पे उनकी इतनी लड़ाई हुई, मियाँ बीवी एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच गए और कहीं जाना जो था वो उनका बिल्कुल वहीं पे रह गया। मतलब इतना ज्यादा बीवी ने उसको इज्जत का आना का मसला बनाया कि तुम्हारी चाबी तो मैं लेके आऊं। मैं इसलिए कहती हूँ कि ये रिश्ते जो होते हैं ना इतने नाजुक होते हैं और बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। दूसरी तरफ ये समझ लिया जाए तो जिंदगी जन्नत है, नहीं तो जहन्नम है। देखिए यही सारा मामला हम लोग जो टॉपिक आजकल कर रहे हैं कि इसके ऊपर काम करना पड़ता है, इसके लिए गिव एंड टेक करना पड़ता है, सेक्रीफाइस, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं
اپنے جذبات کو ایک دوسرے کے لیے وارم اپ کریں. میں جو میری بات بیچ میں رہ گئی تھی, امجد اسلام امجد نے اتنے خوبصورت طریقے سے کہا, آپ نے سنا. آپ مجھے شعر سنائیں. ہاں جی ڈاکٹر ظاہر صاحب آپ کے لیے وہ ہے, کہتے ہیں نا کہ یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو کے رہے. ماشاءاللہ واجب زبردست. آپ مجھے شعر سنائیں, پھر میں نے اس کے اوپر ایک بہت ہی اہم بات کرنی ہے. دیکھیں جی, دیکھیں جو کتنی خوبصورت بات کہی ہے. نہ وعدہ ہے کوئی تم سے کوئی رشتہ نبھانے کا, نہ کوئی اور ہی دل میں تہیا یا ارادہ ہے, کئی دن سے مگر دل میں عجب الجھن سی رہتی ہے. نہ تم اس داستاں کے سرسری کردار ہو کوئی, نہ قصہ اتنا سادہ ہے, تعلق جو میں سمجھتا تھا کہیں اس سے زیادہ ہے. یہ دل کے اندر سے جو اٹھنے والی بات ہے نا, کہ جو بظاہر جو چیز ہے انسان کی, جیسے چابی اٹھانے کا ذکر ہماری پچھلی کالر نے کیا ہے, یہ تو ایک دل سے جب رسپیکٹ ہوگی, ایک دوسرے کے لیے پیار محبت ہوگا, تو بندہ پہاڑ کھود دیتا, چابی لانا نہیں ہو سکتی. اگر میں آپ کو دعوے دوں میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے, اور دل سے اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہی, I don't think that's love. There is no love without respect. Love ایک براڈ اسپیکٹرم ٹرمنالوجی ہے جس کے اندر رسپیکٹ آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے اپنے ہسبینڈ کو, اور ہسبینڈ کی عزت جو ہے اس طرح ہی وائس ورسا عورت کی بھی, لیکن ذرا آدمی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں. ہمارے لاس اینجلس سے کالر ہیں جی, افضل صاحب. افضل صاحب ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. افضل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر first of all, I really congratulate you guys. You both, I don't know, your husband and wife, very intelligent people. ہم اپنے میں اپنی بیوی کا ہسبینڈ ہوں یا اپنے شوہر کی بیوی ہے جی. ہسبینڈ اور وائف ہوتے نا تو ہم لڑ رہے ہوتے ادھر بیٹھ کے, ہم لوگوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ماشاءاللہ, وی آر ویری ویری ہیپیلی میرڈ, الگ الگ سے. جی but anyway, I think جی فرمائیے. Anyway, I really admire you guys, what you talk about, and these are the real issues everybody facing right now. You were talking about something I'm going through with personal in my life. Sometime I said, my wife, bring my car, I'm outside, car key. And she said, oh, I'm not going to do it. I said, what's wrong with you? Anyway, the question I'm making here is that the message you are giving to everybody is a very, very, very constructive. کال ختم کرنے سے پہلے آپ سے کوشچن ہے, اگر آپ کی بیوی آپ کو کہے کہ میں بیگ اندر بھول آئی ہوں, ذرا پلیز بیگ لے آنا, تو آپ لے کر آئیں گے؟ Of course, I do it. بالکل. اگر میوچل ہے تو آپ کی کار کیز کیوں نہیں لائیں گی؟ یہ پوچھیں آپ ان سے, اگر آپ ان کا بیگ لاتے ہیں. I 100% do it, really. تو پھر وہ 100% کیوں نہیں کریں گی اگر آپ اپنا 100% گیو ان کر رہے ہیں؟ تو وہ بات یہ ہے کہ she is a kind of Americanized, you know. نہیں, امریکنائزڈ ہونا, تو امریکن عورتیں کوئی خراب تو نہیں ہوتی, ان میں بھی بڑی اچھی. امریکنائز کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کار کیز نہیں لائیں گی. نہیں, she got kind of spoiled a little bit with the environment, I think. وہ آپ نے کر دیا. پھر آپ ان کو اپنا پیار دیں گے نا, communication is the key here. نہیں, وہ پیار تو اپنی جگہ پہ ہے, مگر یہ ہے کہ every woman, you know, say you are not doing everything the way everybody else does. جہاں پہ ایکسپیکٹیشنز یہاں سے یہاں کر دیں گے اور پوری نہیں کریں گے, ایکسپیکٹیشنز ہائی کرنا جو ہوتا ہے وہ بھی. لیکن آپ اپنی وائف سے communication is the key. کبھی کبھی ہسبینڈ وائف میں communication نہیں رہتی, آپ جو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اگلے کو بغیر بولے سمجھ آ جائے. یہی ہے, کام کرنا پڑتا ہے. کسی وقت ان کو رومانٹک ایوننگ پہ ڈرائیو پہ لے جائیں, ان کو کسی ریسٹورنٹ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, بولو آج بچوں کی بات نہیں ہوگی, کام کی بات نہیں ہوگی, آج سے تمہارے اور میری بات ہوگی. کبھی تعریف کریں, آنکھوں کی تعریف کریں, بالوں کی تعریف کریں. الحمدللہ, you know, I have a very good life and I'm very happy. But we are just talking a little bit. ہاں نہیں, ہم لوگ بھی آپ کی بات سمجھ رہے ہیں. آپ کی یہ کال بہت سارے ہمارے سننے والوں کے لیے جو ہے نا مشعل راہ ہوگی. ہم چاہ رہے ہیں ہمارے کالر ہم سے آج اس موضوع پہ کھل کے بات کریں. سیریس کیس ہی نہیں ہے, لیکن یہ چیز کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے بڑا سیریس بھی ہو سکتا ہے. But I enjoy you guys talk and it is a very good program. Thank you. آپ کا اتنا شکریہ. اتنا پہلے دل بڑا ہوا تھا, اب جگر بڑا ہو گیا. آپ کو یہ ہے کہ I am, you know, my wife is a very decent lady. I have nothing wrong with that. But just maybe we expect too much sometimes. اچھا, ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے اور کمیونیکیشن کم ہو جاتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے. مسز اعظم کی کال لے لیں جی, پیچھے سے بڑا پریشر آ رہا ہے. مسز اعظم بولیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. ڈاکٹر زہرا اور ڈاکٹر زاہد, آپ کا پروگرام عام ٹاپک سے ہٹ کے مطلب بہت مجھے اچھا لگا. شکریہ جی.
یہ اور دوسری بات یہ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہم بھی وہاں سے ہیں, ہم لوگ بنگلے میں رہتے تھے لیکن ہم یہاں اس میں رہتے ہیں فلیٹ میں. لیکن یہاں بھی وہی مطلب میں نے اپنی بچی کو جو ہے وہ جاب نہیں کرائی, اس کو میں BBA فائنانس کرا رہی ہوں, بیٹے کو وہ ٹیکساس A&M میں پڑھتا ہے. اس وجہ سے ان کو یہ دین کا طریقہ ہے کہ بچوں کو میانہ روی اختیار کرو, یہ سکھائیں آپ. بالکل صحیح بات کہی آپ نے, بالکل صحیح بات بڑی کہی. بات یہ دین سے دوری کی وجہ ہے یہ سب. اور دین شروع میں سکھائیں, یہ نہیں کہ جب بڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا جی ہم نے دین نہیں سکھایا 17 سال کی عمر میں, وہ تو پہلے سے لے کر چلے نا اپنا. آپ نہیں, ہم میانہ روی, میں ان کو یہی کہتی ہوں, برانڈ کی طرف مت جاؤ اور اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریٹ کرو. اور جی رزق تو جو ہے نا, رزق تو آپ کو مل جاتا ہے, جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل جانا ہے, چاہے آپ وہ حرام طریقے سے کمائیں حلال طریقے سے, وہ آپ کی قسمت میں ہے, وہ آپ کو مل جانا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا, پرندے کے پروں پہ رزق اٹھا کے نہیں پھرتے, نہ ہی اللہ تعالیٰ پتھر کے نیچے بھی رزق دیتا ہے اس کو. صحیح بات. تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. فائنینسز یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ درمیان کا راستہ اختیار کرو, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ بہت شکریہ آپ کی کال کا, شکریہ بہت بہت, آپ اس پہ ماں باپ کی ذمہ داری کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اٹس اے ہول پیکج. اس کو آپ آئسولیشن میں صرف ماں باپ ہیں. جی ہماری کوئی کال آ رہی ہے ٹیکساس سے, ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی فرمائیے, مجھے نام نہیں پتہ لگا. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے. جی میں نام نہیں بتا رہی, میں بس ایسے ہی ایک بات, مجھے ایک مشورہ سا چاہیے تھا کہ میں ایک اپنی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی 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 ضرور کیجیے. میرے شوہر, میں آپ سے ایک آئیڈیا لینا چاہتی ہوں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے. وہ ایک آئسولیٹڈ سے آدمی ہے, مطلب بہت زیادہ مکس اپ نہیں ہوتے لوگوں میں, ساتھ جانے کو چاہتے ہیں بہت. صبح سے کہوں کہ کسی کوئی یہاں دیکھیں, یہاں کی لائف جو ہے اگر تھوڑی سی, بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں میں, لیکن تھوڑی بہت میری ہی بنا پہ دوستیاں سب کچھ ہیں. بڑا آخری وقت پہ منع کر دیتے ہیں, میں نہیں جا رہا, تم چلے جاؤ. جیسے کہ میں بڑا تھوڑا سا رونا کرنا کچھ بھی ہو, پھر کبھی چلی جاتی ہوں, کبھی نہیں بھی ہوتا. پھر بیٹی میری, میں چاہتی ہوں تھوڑی سوشل ہو. میں بس یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت کیا کیا جائے. وہ اور کہیں جائیں گے تو خاموش ہوتے ہیں, اس تقریب میں کافی لوگ نوٹس لیتے ہیں. یہ میں ایک پچھلا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل کچھ ان پہ افیکٹ ہو, جس کی وہ میڈیسن لے رہے ہیں, اور الحمدللہ ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ان کے اندر ہی سے کچھ شروع سے ہے. تو اس صورت میں کیسے ڈیل کروں, کہ کیسے کہوں کہ آپ جی سمجھ آ گئی, تھوڑا ضروری ہے, میں ہی کمپرومائز آپ کی بات بالکل سمجھ آئی ہے. زاہد آپ جواب دیں, پھر میں تھوڑا سا پھر بس میں اتنی بات ہی کہہ رہی ہوں. مجھے اس وقت میری کہتی ہوں کہ آیا میں زیادہ فورس کروں تو پھر اور منع کر دیتے ہیں. نہیں فورس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں لیکن پھر مجھے بھی عجیب سا فیل ہوتا ہے جانے کے لیے, میرا بھی تو دل بہت شکریہ آپ کی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. ہم آپ کے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی پرسنالٹی بڑی ایکسٹروورٹ ہوتی ہے فطرتاً. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بہت جو ہے نا وہ اپنے اندر رکھتے ہیں ہر چیز. کچھ لوگ اینٹی سوشل ہوتے ہیں. اگر پانچوں انگلیاں جو برابر ہوتی تو یہ کوئی بھی چھوٹی انگلی یا بڑی نہ ہوتی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف سانچے میں بنایا تھے کہ 6 ارب لوگ ہیں, اور کسی کی ایک بندے کی شکل, حالانکہ ہر کے چہرے پہ 2 آنکھیں ہیں, لیکن ہر 2 شخصوں کی آپس میں شکل نہیں ملتی, فطرت نہیں ملتی. فطرت نہیں ملتی. اور یہاں پہ آپ کا ان کے لیے جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا آپس میں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ آپ بھی تھوڑا سا ماڈیفائی کریں, شاید وہ دوائی کے ساتھ وہ بھی ماڈیفائی کریں گے. دیکھیں اگر آپ نے میڈیکل ایویلویشن انہوں نے کروا لی کہ وہ میڈیکلی ان کا اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب آپ نے سوشلی دیکھنا ہے. اگر آپ ان کو کسی چیز کو بہت زیادہ دبایا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے نا, اس طرح پریشر کوکر. تو آپ پریشر کے ساتھ ان کی نیچر نہیں بدل سکتی ہیں. آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ انہیں کرتی ہیں. آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن لیول یہ بڑھائیں کہ دیکھیں اگر ہماری لڑکیاں ہیں تو کل ان کے رشتے یہاں پہ ہونے ہیں, اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ باہر کہیں جائیں اور اچھے رشتے اور دوست بنائیں, تاکہ شروع سے آپ جب یہ بچے پل بڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کے ماں باپ کو جانیں. پاکستان والا تھوڑا سا ماحول یہاں بنانا پڑتا ہے ہمیں اپنی کمیونٹی میں, تاکہ کل کو جب ان کے رشتے ہوں تو ان کی رشتے آسانی سے ہو جائیں. بیسکلی دس از اے کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ یور ہسبینڈ. زور نہ لگائیں, آہستہ آہستہ کام کرتی رہیں. آپ کے پاس اور کوئی نہیں, کمپرومائز تھوڑا بہت دونوں طرف چلے گا, کیونکہ میاں بیوی کی فطرت نیچر ڈفرنٹ ہے. احسان ہیں جی فرام نیو یارک. احسان صاحب ویلکم ٹو دی شو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر کی. جی ضرور کیجیے. میرا تعلق لاہور سے ہے. جی جی آپ سن رہے ہیں بات؟ جی ہاں بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے جی, آواز آ رہی ہے. جی ہاں. تو ہم بیٹے کی شادی کرنے کے لیے لاہور گئے تھے پاکستان میں. جی. تو میرے لڑکے نے یہاں سے کیا ہے MBA. جی.
تو وہاں پہ ہم نے لڑکی ڈھونڈی. جی جی ہماری خاندانی راج. ذرا جلدی کیجیے گا کیونکہ نا ہمارا ٹائم شو کا ختم ہونے والا ہے. آپ اپنا کامنٹ ذرا کوئک کر لیجیے. اچھا جی, بریف کر لیجیے. تو وہ لڑکی نے وہاں جناح ہاسپٹل سے کیا تھا MBBS. جی جی. تو ہم شادی کر کے لے آئے تو اس کی نا میرے وائف کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہوئی. جی. ہم نے ان کو وہاں سے اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 جو ہوتا ہے نا وہ کرایا کمپلیٹ. 5 سال پہ کیا کمپلیٹ. جی جی. اس کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہیلپ کی, یہاں پہ لے آئے. تو یہاں سے وہ اب نیورو سرجن ہے ماشاءاللہ. تو میری وائف کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈ. میں نے ایک بات اس کو کہی تھی جب بیاہ کے لایا ہوں اپنی بہو کو, جی جی, کہ ہمیں ساس اور سسر نہیں سمجھنا, ہمیں اپنا دوست سمجھنا ہے. بالکل, بہت شکریہ. بیٹی سمجھیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے وہ میں ماں باپ سمجھتی ہے, ہم اس کو بیٹی سمجھتے ہیں. یہی چیز ہم آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپس میں جو رسپیکٹ اور لو وہ جو ہے نا وہ چیز ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ آگے یہاں پہ اس کو زبردستی کہتے کہ بھئی تم نے آگے تعلیم نہیں برقرار رکھنی, اس کو وہاں سے آپ ڈاکٹر لے کر آئے, یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو کہہ دیا کہ تم نے آگے نہیں پڑھنا, پھر آپ دیکھتے کہ آپس میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر وہ آگے کریئر رکھنا چاہتی. ہاں جی, اب ہمیں بار بار ٹیلی فون کر کے اپنے پاس بلاتی ہے, ہم اپنے پاس رکھتی ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کا یہ پیار برقرار رکھے. آپ کا ریلیشن شپ سارے لوگوں کے لیے یہی ہماری دعا ہے کہ جو ہے اسی طریقے سے کرتے رہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں زائدہ آپ سے وہی کویسچن کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا تھا فزیکلی ابیوز جو ہے وہ ہر طرح سے کبھی ہے, بالکل ٹوٹلی ایبسلیوٹلی ایگریڈ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گی کہ اس بارے میں ہمیں کالز کیجئے. کچھ خواتین اپنی بد زبانی کی وجہ سے اور خاص طور پہ آدمی کو للکارتی ہیں, اس کے چہرے کے پاس آ کے یا اس کے سر کے پاس آ کے کہیں گی ہاں مارو ہمیں. یہ ہے, میں نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی, ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں بھی, ہر جگہ دیکھتے ہیں, معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں, خود سے للکارتی ہیں کہ ہاں ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ. اور پھر آدمی جو ہوتا ہے غصے میں اگر ہاتھ اٹھاتے, تو کیا یہ چیز جو ہے فزیکلی ابیوز از ایبسلیوٹلی ٹوٹلی کنڈون نہیں کر رہے ہیں بیہیویئر, بالکل غلط ہے, لیکن اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس مسئلے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اب ہم اس موضوع پہ پھر کسی اور وقت یہ پروگرام رکھیں گے. یہ ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح کے مسائل ہیں. ہم آپ سے بڑی بڑی سیاسی باتیں نہیں کر رہے, ہم آپ سے پورے ملکوں کی جیوگرافی چینج کرنے کی باتیں نہیں کر رہے, جنگ و جدل کی باتیں نہیں کر رہے, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ایوری ڈے فیس کرتے ہیں. ہم اپنی سوسائٹی میں, اپنے گھروں میں ہم وہ باتیں آپ سے کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اثر پڑتا ہے, آپ کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے پروگراموں سے بہت سارے لوگ سبق سیکھیں. تو میں آپ سے اس وقت اجازت چاہوں گا اپنی طرف سے. ڈاکٹر زہرا, چھوٹا تھا ہمارا تو پتہ ہی نہیں چلا, اتنی امپورٹنٹ باتیں ہماری رہ گئی ہیں. ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ فزیکل ابیوز جو ہوتی ہے نا, ڈومیسٹک وائلنس, یا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. بہت ہیوی نہیں, لیکن اس سبجیکٹ کو ہم ٹچ کرنا چاہیں گے اس اگلے پروگرام میں, نہیں اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں. شکریہ, خدا حافظ.